السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی حقیقت پر مبنی کہانی لے کر آئی ہوں جسے سن کر شاید آپ کے دل کانپ جائیں۔ یہ ایک عورت کی کہانی ہے جس کی ایک غلطی نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کے اپنے گھرانے کی بنیادیں ہلا دی۔ آئیے سنتے ہیں فرجام گناہ۔ فرجام گناہ۔ ان دنوں میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی کہ ایک روز جب اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی، ہمارے محلے کی مسجد سے ایک اعلان سنائی دیا کہ ایک بچی کھجور کی ٹوکری میں لپٹی ہوئی ملی ہے، اگر اس کا کوئی وارث ہو تو فوراً رابطہ کرے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ مسجد کے سامنے ایک پھل فروش دن بھر پھل فروخت کرتا تھا۔ وہ چند خالی لکڑی کے کھوکھوں پر کھجور کے ٹکڑے رکھ کر ان میں پھل سجا دیتا۔ گزرنے والے لوگ وہاں ٹھہرتے، اپنی ضرورت کے مطابق پھل خریدتے اور آگے بڑھ جاتے۔ مغرب کے وقت وہ اپنا کام سمیٹتا، بچے ہوئے پھل ریہڑی پر رکھ کر گھر لے جاتا، مگر کھجور کے بنے ٹوکرے وہیں چھوڑ دیتا، ان پر پلاسٹک کی چادر ڈال دیتا اور نیچے سے لکڑیوں سے باندھ کر چلا جاتا۔ اس روز فجر کی نماز کے لیے آنے والے ایک نمازی کی نظر پھل فروش کے ٹھیے پر پڑی۔ اچانک کھجور کے ٹوکروں کے پاس سے کسی ننھی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ متوجہ ہوا، جھک کر دیکھا تو ایک نوزائیدہ بچی تولیے میں لپٹی ہوئی تھی جو غالباً بھوک کی شدت سے رو رہی تھی۔ نمازی فوراً دوڑ کر امام صاحب کے پاس پہنچا اور اطلاع دی۔ امام صاحب نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کروا دیا کہ اگر بچی کا کوئی وارث موجود ہے تو آ کر لے جائے، لیکن کوئی وارث نہیں آیا۔ شاید حقیقی وارث خود ہی اسے اس حالت میں چھوڑ گئے تھے۔ یہ اعلان سن کر محلے کے کئی لوگ مسجد کے باہر جمع ہو گئے۔ انہی میں ہمارے پڑوسی وحید صاحب بھی تھے، جن کی بیوی نرم دل اور رحم دل مزاج کی مالک تھی۔ جس صاحب کو بچی ملی وہ بھی مسجد کے سامنے ہی رہتے تھے۔ ان کا نام اسد تھا۔ وحید صاحب کی بیوی نے فوراً فیاض صاحب کو پیغام بھجوایا کہ اگر بچی لاوارث ہے اور وہ اسے نہ رکھ سکیں تو یہ معصوم ہمیں دے دیں، ہم اسے اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ جب سب نے بچی کو دیکھا تو ہر ایک کا دل پگھل گیا۔ وہ 2 یا 3 دن کی لگتی تھی، خوبصورت سی فراک پہنے، صاف ستھرے تولیے میں لپٹی ہوئی۔ امام صاحب سے فیاض صاحب نے درخواست کی کہ یہ بچی مجھے راستے میں ملی ہے، اس لیے اعلان کروایا کہ اگر کوئی قریبی وارث ہو تو پہنچ جائے، لیکن اگر کوئی نہ آیا تو یہ بچی مجھے دے دی جائے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور بیوی کی طبیعت کی خرابی کے سبب مزید اولاد ممکن نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے تو ہم اسے اپنی دوسری بیٹی سمجھ کر پالیں گے۔ تھانے میں رپورٹ درج کروا دی گئی، مگر کئی دن گزرنے کے باوجود کوئی بچی کو لینے نہیں آیا۔ ایک روز وحید صاحب کی بیوی خود فیاض صاحب کے گھر گئیں اور ان کی اہلیہ سے بچے کو گود لینے کی درخواست کی، لیکن فیاض صاحب کی بیوی نے انکار کر دیا۔ کئی روز تک اس واقعے کے ذکر اڑوس پڑوس میں ہوتا رہا، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس قصے کو بھول گئے، لیکن وہ بچی جس کا نام ہنا رکھ دیا گیا تھا فیاض صاحب ہی کے گھر پرورش پاتی رہی۔ فیاض صاحب کی بیوی نے اس بچی سے بے حد محبت کی، اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا۔ ان کے طرز عمل سے اکثر لوگوں کو یہی گمان ہوا کہ یہ بچی واقعی انہی کی ہے۔ سوائے چند قریبی پڑوسیوں کے، باقی سب یہی سمجھتے رہے کہ فیاض صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں۔ فیاض صاحب شہر میں ایک معزز مقام رکھتے تھے، شاید اسی لیے بھی لوگوں نے اس لاوارث بچی کے بارے میں باتیں کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دولت مند کی نیکی جلد عظمت کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے۔ کسی بے سہارا بچی کو اپنی ولدیت دینا جسے سڑک کنارے لاوارث چھوڑ دیا گیا ہو، واقعی بڑا دل اور عظیم ظرف مانگتا ہے۔ فیاض صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی، اگرچہ معاشرے میں ایسے بچوں کو اپنانا باعث عار سمجھا جاتا ہے، مگر اسد اور ان کی اہلیہ نے مہوش کو دل سے اپنایا۔ جب وہ 5 برس کی ہوئی تو اسے اسکول میں داخل کرواتے وقت داخلہ فارم میں والدیت کے خانے میں فیاض صاحب نے اپنا نام درج کروایا۔ حنا بے حد خوبصورت، ہوشیار اور بے حد ذہین نکلی۔ جو بھی اسے دیکھتا بے اختیار اسے محبت کرنے لگتا۔ جب سے فیاض صاحب اور ان کی زوجہ نے اسے گود لیا تھا، ان کے گھر میں دھن دولت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی مروہ اب 13 برس کی تھی اور وہ بھی حنا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ حنا کی خوش نصیبی تھی کہ ایسے حالات میں اسے گود لینے والوں کا حقیقی والدین جیسا پیار ملا۔
اب وہ لاوارث نہیں رہی تھی، بلکہ معاشرے میں اس کا ایک باعزت مقام تھا۔ شائستہ بیگم اس معاملے میں بہت چوکنا رہتی تھی کہ کبھی کوئی حنا کو اس کے ماضی کے بارے میں نہ بتا دے، اس لیے وہ اسے پاس پڑوس میں اکیلے جانے ہی نہیں دیتی۔ جہاں جاتی وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ رشتے داروں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھول کر بھی اس بات کا ذکر نہ کریں کہ حنا ان کی اصلی اولاد نہیں بلکہ لے پالک ہے۔ مروہ نے میٹرک پاس کرتے ہی شادی کر لی، اور جب حنا نے اسکول کی تعلیم مکمل کی تو اسد صاحب اور ان کی بیوی اس کی شادی کی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ حنا نے کالج میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو فیاض صاحب نے سوچا کہ ہم نے تو اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، لیکن زمانہ کب کسی کو معاف کرتا ہے؟ آج ہم زندہ ہیں، کل نہ رہیں، اور کوئی بدخواہ بچی کو اس کے لاوارث ہونے کی داستان سنا دے تو ہماری ساری محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ بہتر ہے ہماری زندگی میں ہی اس کی اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو جائے۔ جس شہر میں وہ رہتے تھے وہاں لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج نہ تھا، اس لیے جو والدین اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، وہ اپنی بچیوں کو لڑکوں کے کالج میں داخل کراتے تھے۔ اسد صاحب کو حنا کو لڑکوں کے کالج میں داخل کرانے میں خوف سا تھا، مگر ان کی بیوی نے حوصلہ دیا اور حنا کو داخلہ دلوا دیا گیا۔ حنا ایک لائق طالبہ تھی، کلاس میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتی تھی، تاہم وہ کچھ الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی، بلا ضرورت کسی کی سے بات نہ کرتی، اور یہی وجہ تھی کہ اسے مغرور سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں تھی، لہذا وہ اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھتی تھی، جو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ حارث اس کا کلاس فیلو تھا۔ لڑکیوں میں اگر حنا کو سب سے زیادہ امتیاز حاصل تھا تو لڑکوں میں حارث قابل قدر تھا۔ وہ نہ صرف خوبرو اور پرکشش تھا بلکہ ہمیشہ اول پوزیشن لینے والا طالب علم تھا۔ جہاں ساری کلاس حارث سے دوستی کی خواہاں تھی، وہیں حنا اس سے حسد بھی کرتی تھی۔ وہ سوچتی اگر حارث کلاس میں نہ ہوتا تو وہ ہمیشہ اول پوزیشن پر رہتی، اس لیے وہ اسے زیادہ محنت کرتی تھی۔ دونوں کی شخصیت میں کچھ خوبیوں کا میل تھا۔ دونوں کم گو پڑھائی میں دھیان دینے والے اور الگ تھلگ رہنے والے تھے، اس لیے انہیں مغرور سمجھا جاتا تھا۔ کچھ دنوں سے حنا کو ریاضی میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ضرورتاً وہ ایک دو بار حارث سے سوالات پوچھنے لگی اور حارث نے اسے چند مشکل فارمولے آسان طریقے سے سمجھا دیے۔ اس طرح دونوں کے درمیان مقابلے کا کھنچاؤ کم ہوا۔ پھر کسی طرح چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ مقابلے اور نیچا دکھانے کی خواہش نے ان میں پسندیدگی کے جذبات کو جنم دیا۔ کلاس نے نوٹ کر لیا کہ حارث حنا کا بہت خیال رکھنے لگا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر ایک دو سوال غلط کر دیتا تاکہ حنا اول پوزیشن پر آ جائے اور وہ سیکنڈ پوزیشن لے لے۔ حارث ہر ماہ حنا کے مقابلے میں ہار کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ پہلے وہ ایک دوسرے سے بات تک نہ کرتے تھے، اب بات کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے تھے۔ چند دوستوں نے مذاق بھی کیا تو حارث نے کہہ دیا کہ حنا اس کی قریبی رشتہ دار ہے۔ کلاس میں تو دونوں قدرے محتاط تھے، لیکن دلوں میں محبت کا جذبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ دونوں اساتذہ کے چہیتے شاگرد تھے، کیونکہ شاندار تعلیمی ریکارڈ رکھنے والے طالب علموں کی عزت اساتذہ اور کلاس میں ہوتی ہے۔ دونوں محنت سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے اور کسی کے دل میں انہیں بدنام کرنے کی جرأت نہ تھی۔ اب تعلیم کا آخری سال تھا اور دونوں کے سامنے مستقبل کا سوال تھا۔ حنا کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ حارث اس کا جیون ساتھی بنے۔ اسے یقین تھا کہ حارث نہ صرف ایک لائق لڑکا ہے بلکہ بہترین جیون ساتھی بھی ثابت ہوگا۔ حارث بھی حنا کے جذبات میں یہی جذبات رکھتا تھا، لیکن دونوں کو اپنی پسند کے بارے میں والدین کو بروقت آگاہ کرنا ضروری تھا تاکہ ان کی خوشیوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ حارث کے والدین کئی بار کہہ چکے تھے کہ وہی دلہن لائیں گے جسے وہ پسند کرے گا۔ رزلٹ آ گیا۔ حنا اور حارث دونوں نے امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ اب اصل مراحل طے کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ حنا نے اپنی والدہ کو اور حارث نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ کس سے شادی کے خواہاں ہیں۔ حارث کے والدین ایک خوشحال زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسے ملازمت کی فکر نہیں تھی کیونکہ خدا نے اسے بہت کچھ دیا تھا اور دولت کی کمی نہ تھی۔ ماں جلد سے جلد گھر میں اس کی دلہن لانا چاہتی تھی اور رشتوں کی کمی نہ تھی۔ اس نے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کے نام لیے مگر حارث نے سب کو رد کر دیا۔ ماں نے کہا پھر تم ہی وہ لڑکی کا نام بتاؤ جسے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ حارث نے حنا کے والدین کا نام بتایا کہ ان کے گھر سے رشتہ طلب کیا جائے تو وہ شادی کرے گا۔ پتہ معلوم ہو گیا تو حارث کی والدہ سمیرہ سوچ میں پڑ گئیں۔
کیونکہ یہ تو ان کے میکے کے محلے ہی کا پتہ تھا جہاں حنا کے والدین رہتے تھے۔ وہ اس محلے کے تمام قدیمی گھرانوں کو جانتی تھی۔ اگرچہ حارث کے والدین نے شادی سے 1 سال قبل ہی اس محلے سے مکان فروخت کر کے نقل مکانی کر لی تھی اور تبھی سے وہ وہاں نہیں گئی تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے وہ حنا کے گھرانے کو جانتی ہوں۔ اگر خود جا کر دیکھ لوں تو شاید چھان بین کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ایک روز وہ بغیر حارث کو بتائے حنا کے محلے گئی۔ وہاں کے کچھ پرانے رہائشی حارث کے نانا اور نانی کو بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے سمیرہ کو پہچان لیا۔ سمیرہ نے بتایا کہ وہ فیاض صاحب کی بیٹی حنا کو بہو بنانا چاہتی ہیں اور اسی سلسلے میں معلومات لینے آئی ہیں۔ ابھی وہ فیاض صاحب کے گھر نہیں گئی تھی۔ وحید صاحب کی بیوی نے کہا، ہاں لڑکی تو بہت اچھی ہے سمیرہ، لیکن ایک بات تم سے چھپانا بددیانتی ہوگی۔ تم حنا کے بارے میں جاننے آئی ہو اور جب رشتہ کرنے کی بات ہو تو سچائی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ میرا فرض ہے کہ تم سے کچھ نہ چھپاؤں۔ لڑکی بہت نیک، لائق، خوبصورت اور با اخلاق ہے۔ قسمت والوں کو ہی ایسی بہو ملتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فیاض صاحب کی بیوی کی حقیقی بیٹی نہیں بلکہ لے پالک ہے۔ یہ بات وہ خود تمہیں کبھی نہیں بتائیں گے، شاید یہاں کا کوئی بھی نہ بتائے، لیکن چونکہ ہمارے والدین کے تعلقات پرانے اور خالص تھے، اس لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ سمیرہ حیرت سے پوچھنے لگی، مگر فیاض صاحب کی تو اپنی ایک بیٹی ہے، پھر انہیں لہ پالک بچی کی کیا ضرورت پیش آئی، اور یہ لڑکی انہیں کہاں سے ملی؟ وہی صاحب کی بیوی نے جواب دیا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ برسوں پہلے ہمارے محلے کی مسجد میں اعلان ہوا تھا کہ ایک لاوارث بچی ملی ہے۔ سمیرہ بولی، نہیں، اس وقت میں خالہ کے گھر تھی۔ وہی صاحب کی بیوی نے کہا، یہ بچی فیاض صاحب کو ایک پھل فروش کے ٹھیلے پر ملی تھی۔ ایک صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو بچی کے رونے کی آواز سن کر رک گئے۔ دیکھا کہ ایک نو مولود بچی کو پھلوں کے ٹوکرے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے بچی کو اٹھایا، پولیس کے ذریعے کارروائی مکمل کی اور پولیس نے قانونی طور پر گود لے لیا۔ تب سے وہی فیاض صاحب کی بیٹی ہے۔ ہم نے بھی حنا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ خیر، لے پالک ہونے یا لاوارث ہونے میں بچی کا کیا قصور؟ گناہ تو اس کے والدین کا ہے۔ وہ خود تو معصوم اور نیک ہے۔ وہی صاحب کی بیوی نے سچ بیان کر کے دوستی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ مگر سمیرہ یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی۔ جب وہ گھر لوٹی تو بہت پریشان تھی۔ حارث نے پوچھا، کیا ماں، لڑکی پسند نہیں آئی یا گھر آنا؟ سمیرہ نے بیٹے سے کہا، مجھے لڑکی کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میرے والدین برسوں ان کے پڑوسی رہے ہیں اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ شادی کے بعد مجھے پرانے محلے میں جانے کا موقع ملا ہی نہیں۔ آج تمہاری خاطر گئی تھی مگر میرا دل نہیں مانتا کہ وہ لڑکی تمہارے لیے مناسب ہے۔ حارث چونک گیا۔ کیوں ماں، آخر اس میں کیا کمی ہے؟ کیا وہ بدصورت ہے، بدتمیز ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے؟ اس کے والدین تو علاقے کے سب سے عزت دار اور خوشحال لوگ ہیں، پھر انکار کیوں؟ سمیرہ بولی، اس لیے کہ اس کا ماضی ایک داغ کی طرح ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ لڑکی کسی اور کی خطا کا نتیجہ ہے؟ حارث بولا، ماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، وضاحت سے بات کریں۔ سمیرہ نے کہا، یہ ایک لاوارث بچی تھی بیٹا، 3 دن کی تھی جب کسی نے اسے پھل فروش کے خالی ٹوکرے میں ڈال دیا۔ فیاض صاحب کو یہ بچی ملی تو انہوں نے گود لے لیا۔ اب سوچو ایسی لڑکی کو ہم اپنی عزت کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں جس کے والدین کا کچھ پتہ ہی نہیں؟ حارث کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اگر آپ اسے بہو نہیں بنا سکتی تو میں اسے اپنی بیوی ضرور بناؤں گا۔ مجھے اس کے ماضی یا اس کے ماں باپ سے کوئی غرض نہیں۔ وہ ایک نیک، محنتی اور تعلیم یافتہ لڑکی ہے جس نے ایک شریف اور باعزت گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ کیا یہ سب کچھ کافی نہیں؟ بیٹے کے مضبوط لہجے پر ماں خاموش ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر سلگنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹے کو اس رشتے سے کیسے روکا جائے۔ ادھر حنا کے لیے رشتے آ رہے تھے مگر اس کی ماں شش و پنج میں مبتلا تھی۔ حنا کہہ چکی تھی کہ حارث اپنی والدہ کو جلد رشتے کے لیے لانے والا ہے، اس لیے انتظار کر لیا جائے۔ حنا تو حارث کے والدین کے آنے کی منتظر تھی، اسی لیے اس نے ماں سے ایسا کہا، مگر یہ لوگ آ ہی نہیں رہے تھے۔ حارث کے والد کو کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ ہم پلہ تھے، مگر سمیرہ اڑ گئی تھی کہ یہ رشتہ نہیں کرنا۔ حارث نے ماں سے باقاعدہ ضد اور لڑائی تک کر لی۔ والد غیر جانبدار رہے مگر ماں اور بیٹے میں خوب تکرار ہوئی۔ حارث نے ماں کے پاؤں تک چوم لیے، منتیں کی، مگر محبت کرنے والی ماں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک طرف بیٹے کی بے چینی بڑھ رہی تھی تو دوسری طرف ماں کی ضد میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جس ماں کا پیار ناقابل شکست تھا وہی بیٹے کی خوشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی تھی۔
شوہر نے بھی بہت سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی کا خیال کرو اور ضد چھوڑ دو، مگر سمیرہ بیگم کا جواب وہی تھا، جہاں کہو وہاں حارث کی شادی کر دوں گی، مگر اس لڑکی سے نہیں، میں نے اس کے بارے میں معلوم کر لیا ہے، یہ لڑکی ہمارے لیے مناسب نہیں۔ شوہر بلا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، وہ بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، البتہ بیٹی سے کہہ دیا کہ تم چاہو تو خود جا کر شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حارث ماں کے رویے سے مایوس ہو کر بلا کر خود ہی ہنا کے والدین کے پاس چلا گیا اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے ان کے گھر جا پہنچا، مگر فیاض صاحب نے نرمی سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ بیٹا تم اکیلے آئے ہو، بغیر والدین کے ہم تمہیں بیٹی کا رشتہ دینا مناسب نہیں سمجھتے، اپنے والدین کو راضی کر کے لاؤ تب بات کریں گے۔ حارث نے دوبارہ اپنے والد سے التجا کی کہ ابا اماں تو ماننے والی نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، ان کو ہم بعد میں منا لیں گے۔ باپ نے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر حامی بھر لی۔ وہ حارث کے ساتھ فیاض صاحب کے گھر رشتہ طے کرنے چلے گئے۔ خوش قسمتی سے فیاض صاحب سے ان کی پرانی جان پہچان نکل آئی، وہ رشتہ دینے پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ عورتوں کا معاملہ بعد میں سنبھال لیں گے، ابھی خاموشی سے لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر لیتے ہیں۔ فیاض صاحب بھی اس بات کے قائل تھے کہ نکاح سادگی سے ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حنا کے لاوارث ہونے کی پرانی باتیں دوبارہ لوگوں کی زبان پر آ جائیں۔ کیا خبر کہ شادی کی چہل پہل میں برسوں پرانا کوئی واقعہ کسی کو یاد آ جائے اور ان کی بیٹی کا سکون برباد ہو جائے۔ نکاح کی تاریخ دونوں والدین کے باہمی مشورے سے طے ہو گئی، لیکن حارث کے والد ان دونوں بھائیوں کو ضرور اطلاع دی تاکہ وہ نکاح میں شریک ہو سکیں۔ انہی دیورانیوں کے ذریعے یہ خبر سمیرہ تک بھی پہنچ گئی کہ اس کے شوہر اس کے علم میں لائے بغیر حارث کی حنا سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ سمیرہ گھبرا گئی اور انہیں کوئی چارہ نہ سوجا، وہ سیدھی میری خالہ کے پاس چلی آئیں۔ سمیرہ اور خالہ بچپن کی سہیلیاں تھیں اور 5ویں جماعت سے 10ویں تک کلاس کی فیلوز تھیں، ان کے درمیان کوئی راز نہیں تھا۔ یہ بات بھی خالہ کو معلوم تھی کہ جب سمیرہ 10ویں جماعت میں تھی، اسے ایک نوجوان سے محبت ہو گئی تھی جو اس کے ماموں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ نادانی میں ایک ایسی خطا سرزد ہو گئی کہ سمیرہ کو اپنی والدہ کو سب کچھ بتانا پڑا۔ سمیرہ کی ماں اپنے شوہر سے سخت ڈرتی تھی، انہوں نے سمیرہ کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ جب سمیرہ نے ایک بے نام باپ کی بچی کو جنم دیا تو اس کی ماں نے رات کے 3 بجے بچی کو ایک پھل فروش کے ٹھیلے پر رکھ کر اس پر چادر ڈال دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو اس بچے کی زندگی منظور ہوئی تو وہی اس کے لیے کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور اپنا گھر بیچ کر کہیں اور جا بسے۔ یوں وہ ایک بڑی رسوائی سے بچ تو گئے، مگر سمیرہ کے دل کا داغ کبھی مٹ نہ سکا۔ اس کی بعد میں شادی ہو گئی، اب بیٹے حارث کی محبت اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ سمیرہ نے خالہ سے کہا، اب تم ہی بتاؤ میں اپنے بیٹے کو کیا کہہ کر روکوں اور اپنے شوہر کو اپنی زندگی کی وہ بھیانک حقیقت کیسے بتاؤں جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ خالہ نے کہا، تم خاموش رہو، شوہر کو اس عمر میں یہ صدمہ نہ دو، میں تمہارے بیٹے کو بلا کر سب کچھ سمجھا دوں گی۔ خالہ نے حارث کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ بیٹا انسان خطا کا پتلا ہے، تمہاری ماں کے ساتھ دھوکا ہوا تھا جس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتی، بس یہ جان لو کہ تم حنا سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر ماں کی بات مان لیتے تو شاید یہ بات کبھی تم تک نہ پہنچتی، لیکن اب مجبوری ہے، تم یہ رشتہ یہیں ختم کر دو، اپنی ماں کو معاف کر دو، وہ بھی ایک انسان ہے اور کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، انہوں نے بہت صبر و برداشت سے تمہیں پالا ہے۔ حارث کا چہرہ غم اور صدمے سے بجھ سا گیا، وہ کچھ کہے بغیر خالہ کے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں خالہ نے میری امی سے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ راز جان کر حارث کے دل میں ماں کا مقام متاثر ہوگا، لیکن میں مجبور تھی۔ سمیرہ خود اپنے بیٹے کو یہ سچ نہ بتا سکی تو مجھے یہ ناگوار فریضہ نبھانا پڑا۔ حارث اس راز کو جاننے کے بعد اپنے گھر واپس نہیں گیا، وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا اور پھر کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا، یہاں تک کہ سمیرہ بیٹے کے صدمے اور جدائی کے غم کو دل سے لگا کر صرف 3 برس جی سکیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی وفات کے 1 سال بعد حارث نے باپ سے رابطہ کیا، اس وقت تک وہ کینیڈا میں مقیم تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اپنے والد کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ یوں یہ راز ایک موڑ پر آ کر دوبارہ ہمارے سینوں میں دفن ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے دفن ہی رہا۔ حنا اور اس کے گھر والے کبھی نہ جان سکے کہ حارث کہاں چلا گیا اور کیوں واپس نہ آیا۔ انہیں کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ سمیرہ یا حارث کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ دنیا واقعی ایک نگار خانہ ہے، یہاں کیسے کیسے راز اور واقعات پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ خدا ہر کسی کو ایسے صدمات سے محفوظ رکھے جن کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ پیغام: یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ناجائز تعلق صرف لمحاتی
خواہش کی تسکین نہیں بلکہ زندگی بھر کی بربادی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک غلط قدم نہ صرف انسان کی اپنی عزت و سکون کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ایسی آگ میں جھونک دیتا ہے جس سے وہ عمر بھر بھی نکل نہیں پاتی۔ حرام محبت کبھی پاک انجام نہیں لاتی، وہ ہمیشہ ندامت، جدائی اور گناہ کے بوجھ میں بدل جاتی ہے۔ اس کہانی کی عورت نے ایک لمحے کی کوتاہی سے اپنی زندگی کے سکون، شوہر کے اعتماد اور بیٹی کی خوشیوں سب کو کھو دیا۔ بیٹیاں اور نوجوان لڑکیاں اس کہانی سے یہ سبق لیں کہ عزت، پاکیزگی اور صبری عورت کا اصل زیور ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے مگر جو لڑکی اپنی حدوں اور ایمان کی حفاظت کرتی ہے وہی کامیاب ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر یاد رکھو، ناجائز محبت وقتی خوشی ضرور دیتی ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ رسوائی اور پچھتاوے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے سبق مل سکے۔ میری آواز میں مزید حقیقی کہانیاں سننے کے لیے میرے فیس بک پیج سعد حسن ناولز کو ضرور فالو کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔